بھارت نے سیلابی ڈیلا چھوڑے جانے کے معاملے پر پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ بھارت کی جانب سے سیلابی ڈیلا چھوڑے جانے سے متعلق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا۔ بھارت کی جانب سے اطلاع موصول ہونے کے بعد وزارت آبی وسائل نے اس متعلق فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں ہریکے زیری اور فیروزپور زیری پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارت کی جانب سے دریاؤں میں چھوڑے گئے اضافی پانی نے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طغیانی کے باعث کئی بند ٹوٹ گئے۔ مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ منڈی بہاؤدین میں 2 نوجوان ڈوب گئے۔ شجاباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی کی قریبی بستیوں میں داخل۔ ملتان کی بستی گرے والا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ جھنگ کے علاقے شورکوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ پہنچ گئی۔ راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی آخری حد 1752 فٹ ہے۔ پانی کی سطح 1752 فٹ تک پہنچنے پر اسپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈیم کے اسپل ویز کھولنے سے قبل سائرن بجا کر لوگوں کو مطلع کیا گیا، جبکہ انتظامیہ پانی کے اخراج کی مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ راول ڈیم کی قریبی آبادیوں کو محتاط رویہ اپنانے کی ہدایت کر دی گئی تاکہ کسی بھی قسم کے ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ مانسون بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ملک بھر میں نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 26 جون سے اب تک 884 افراد جاں بحق، 1181 زخمی ہوئے۔ پختونخوا میں سب سے زیادہ 489 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں 223 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں 58، بلوچستان 26، اسلام آباد میں 9 اموات، گلگت بلتستان میں 41 اور آزاد کشمیر میں 38 افراد جان سے گئے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہونے کا انتباہ جاری۔ سندھ میں 7 سے 9 ستمبر کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ ملک میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے۔ 21 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب میں اموات کی تعداد 884 ہے۔ 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پوری قوم سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کرے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایک جامع اور فوری پیکج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت طویل اجلاس میں اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر اہم ڈپارٹمنٹس کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ متاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم۔ بحالی پیکج میں امدادی رقوم بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بحالی پیکج کے لیے سروے کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران بلاول بھٹو پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری قصور جائیں گے۔ گورنر پنجاب سمیت پارٹی رہنما بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ دریاؤں اور بیراجوں میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے پانی کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ پر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کچے کے علاقوں سے 14,490 افراد منتقل کیے گئے۔ مجموعی طور پر 1,93,320 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ 3,86,282 مویشیوں کو منتقل اور 7,54,527 سے زائد مویشیوں کو ویکسین فراہم کی گئی۔ 169 قائم طبی کیمپس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,890 افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کا مطابق زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ شدت 5.9 اور گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور گردو نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
پشاور، لوور دیر، مالاکنڈ، باجوڑ، نوشہر و فیروز، کوہاٹ، مانسیدہ، ہنگو، ایبٹ آباد، سوات اور اٹک میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے احتیاط کے عالمی دن پر قوم سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور تعاون بڑھانے کی اپیل کر دی۔ اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کی معاشرتی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان بلا رنگ و نسل اور بلا تعصب دوسروں کی بے لوث مدد کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کا پرخلوص جذبہ پاکستان کی سماجی اور معاشرتی اقدار اور تہذیب کا اثاثہ ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کا نام سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ حاکم علی شیخ کی وفد کے ہمراہ اہم ملاقات۔ وفد میں سینئر وکیل رہنما مبشر مرزا، عامر زیب، پیر ریاض اور قاسم خان شامل۔ ملاقات میں قانونی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن و امان کی صورتحال اور عدالتوں میں زیر سماعت اہم مقدمات پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل آفس اور محکمہ قانون سندھ کے روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ قانونی معاملات میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اہم اجلاس میں صوبائی وزراء، سیکریٹریز، ڈویژنل کمشنرز، ڈی آئی جیز اور دیگر حکام شریک۔ کچھ وزراء ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے، مگر 7 سے 9 لاکھ کیوسک کی ممکنہ سیلابی صورتحال کی تیاری کرنا ہوگی۔ گڈو بیراج پر 8 ستمبر کو پانی کا بہاؤ عروج پر پہنچنے کا امکان ہے۔ انہوں نے ریلیف کیمپس کے قیام، عوام کے بر وقت انخلاء اور ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کر دی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ایوان سے باہر اپنی عوامی اسمبلی لگائی۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی، اختر مینگل کی جانب سے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر پی ٹی آئی نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کی عوامی اسمبلی نے جسٹس اطہر من اللہ کی تقریب کا بھی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ افغان شہریوں کے انخلاء میں توسیع کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ ہمارے عہدیداران کو ہٹایا جا رہا ہے، ایسے میں بات چیت کیسے کریں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاک فوج کی ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں، ہر کسی کی مدت کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ اس قانون سازی کو چیلنج کیا اور نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب پر تمام جماعتوں کو سیاست اور صوبائیت سے بالا تر ہو کر سب کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ مل کر سیلاب متاثرین کے ساتھ تعاون کریں۔ پیر سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا رہا ہوں، بنید میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہوں گا۔